السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل خواجہ گریب نواز کے اقوال و ارشادات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواجہ گریب نواز ایک ایسی ہستی ہیں جن کا اجالا پورے عالم میں ہے، جنہوں نے اپنے نور سے پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور بہت سارے ملکوں کے لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ کر دیا، لوگوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا، لوگوں کو اپنا ایسا معتقد بنایا کہ لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ ہر بلا تفریق مذہب و ملت، ہر مذہب کے لوگ ان کے مزار سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے مزار پر حاضری دینے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ شادی کے بعد گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، شادی کے بعد جو ہے گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں۔ کوئی لڑکا پیدا ہوا تو گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، لڑکا پیدا نہ ہو تو گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، حکومت کرنی ہو تو گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جو حکومت سے ہٹ گیا ہو تو وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جو بیمار و پریشان ہو وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جو خوشحال اور مالدار ہو وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جنہیں کا مال چھین گیا ہو وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جسے جن بھوت پریت پکڑا ہو وہ گریب نواز کے چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ہے وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جو بڑے بڑے اپنے وقت کا بادشاہ ہے وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، جو پورے انڈیا کا بادشاہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو وزیر خارجہ ہے، جو وزیر داخلہ ہے، وہ گریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں۔ گریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا لوہا منوا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے جب 1902 میں گریب نواز کے چوکھٹ پہ حاضری دی اور اسے حاضری کا شرف یابی ملی تو اس نے ایک بات کہی کہ میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے، میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔ آخر وہ قبر ہے کون؟ وہی ہے خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ خواجہ گریب نواز کی ذات بابرکت، بہت ہی کمالات کے حامل اور بہت ہی صفات و خوبی کے جامع اور معنی ہیں۔ حضور کی تو بے انتہا اقوال اور ارشادات ہیں، اور خواجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ کا ہر قول ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سورما کی حیثیت رکھتا ہے، ایک قائد اور گارجین کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ان کے اقوال جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، ہم آپ کے سامنے ان اقوال کو رکھتے ہیں، آپ ان سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خواجہ گریب نواز کے کیا اقوال ہیں اور کیا ارشادات گرامی ہیں۔ جوامع الحکم درر کامنہ۔ آئیے سب سے پہلا نمبر ہے، محبت میں عارف کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ صفات حق کا مظہر ہو جائے، اور محبت میں عارف کامل کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے پر دعویٰ کر کے آئے تو وہ اپنی قوت کرامت سے اسے گرفتار کر لے۔ قول نمبر 2، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا رہے پھر بھی مقبول بارگاہ الہی ہونے کی امید رکھے، یعنی گناہ کر کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی امید نہیں بلکہ گناہ سے توبہ کر کے امید رکھنی چاہیے۔ تیسرا قول، سخاوت کا بڑا درجہ ہے، جس نے بھی نعمت پائی سخاوت سے پائی۔ چوتھا قول، لوگ منزل قرب نہیں پاتے مگر نماز کی ادائیگی میں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ چوتھا قول ہے۔ پانچواں قول دیکھیے، جس نے کچھ پایا خدمت سے پایا، تو لازم ہے کہ مرشد کی فرمان سے ذرہ برابر تجاوز نہ کرے اور خدمت میں مشغول رہے۔ چھٹا نمبر، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق اس طرح ادا کریں کہ اس میں کوئی خیانت پیدا نہ ہو۔ ساتواں نمبر، نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے، تو جب ستون قائم ہو گیا تو مکان بھی قائم ہو گیا۔ قول نمبر 6، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا، جن میں سے ہر ایک پردہ 500 سال کی راہ کے برابر ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان برابر ہوگا۔ 9واں نمبر،
اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بغیر سبب تکلیف دی جائے، اس میں خدا و رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ قول نمبر 10واں اور سب سے آخری قول، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنے یا کلام اللہ سنے تو اس کا دل نرم نہ ہو اور ہیبت الہی سے اس کا ایمان زیادہ نہ ہو۔ تو یہ ہے خواجہ گیرِ نواز کے 10 اقوال، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے۔ ویسے اقوال تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خواجہ گیرِ نواز کے قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور خواجہ گیرِ نواز اور تمام بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔